حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور حضرت اسماعیل کی قربانی کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ جسے پیار کرتا ہے اسے آزماتا ہے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک رات خواب میں آواز سنائی دی کہ اے ابراہیم، میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے بعد جیسے ہی بیدار ہوئے سوچا کہ نبی کا خواب تو وحی کی مثل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ آپ کے پاس جتنے اونٹ موجود تھے سب راہ خدا میں قربان کر دیے اور اللہ کا نام لے کر شکر کر کے آرام فرماتے ہیں۔ جیسے ہی آرام فرماتے ہیں خواب میں پھر سے آواز آتی ہے، اے ابراہیم، اپنی پیاری سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر۔ اب جو ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے اور سوچنے لگے کہ مجھے تو سب سے پیارا میرا فرزند، میرا بیٹا اسماعیل ہے، کیا اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں اسماعیل سے زیادہ عشق کرتا ہوں یا اپنے خالق حقیقی سے؟ بس جیسے ہی یہ خیال آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں ابھرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں آیا، آپ نے ارادہ کر لیا کہ اپنا بیٹا اسماعیل راہ خدا میں قربان کروں گا۔ صبح اٹھ کر اپنی زوجہ یعنی اپنی بیوی ہاجرہ سے کہنے لگے، اے ہاجرہ، میرے بیٹے اسماعیل کو تیار کر، اچھا لباس پہنا، آج میں اپنے دوست کی دعوت پہ لے کر جاؤں گا اس کو۔ بی بی ہاجرہ خوش ہو کر اپنے بیٹے کو تیار کرنے لگیں اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر قربان گاہ کی طرف رواں ہونے لگے۔ اتنی دیر میں شیطان آیا اور آ کے حضرت ہاجرہ سے کہنے لگا، اے ہاجرہ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارا خامد تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ آج حضرت ابراہیم اپنے دوست کے پاس نہیں بلکہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو مارنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا، میں ابراہیم کو جانتی ہوں، وہ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ شیطان کہنے لگا، تمہیں نہیں پتہ، ابراہیم نے اللہ کی طرف سے خواب دیکھا ہے کہ اپنا بیٹا قربان کر اور وہ اللہ کے لیے تمہارا بیٹا قربان کر دے گا۔ حضرت ہاجرہ فخر سے کہنے لگی، اے شیطان، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان ہو رہا ہے تو اس سے بہتر میرے لیے فخر کی اور کیا بات ہوگی؟ میرے پاس ہزاروں بیٹے ہوتے تو میں ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل کے پاس آتا ہے، اسے کہنے لگتا ہے، تمہیں پتہ ہے تمہارا والد، تمہارا باپ تمہیں دوست کے پاس نہیں بلکہ تمہیں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ تمہارے باپ نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا بیٹا قربان کر۔ حضرت اسماعیل فخر سے کہنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اے شیطان، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ مجھے فخر ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجھے قربان ہونا پڑے، اس سے بہتر میرے لیے کیا ہوگا؟ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا پیارا بیٹا اسماعیل کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں کیا پتا کہ تمہاری قربانی قبول ہو یا نہیں؟ اتنی دیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان پر لعنت کرتے ہیں اور پتھر مارتے ہیں۔ آج بھی وہ جگہ قائم ہے، آباد ہے، یہاں لاکھوں لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شیطان کو پتھر مار کے آگے بڑھتے ہیں اور چلتے چلتے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہنے لگتے ہیں، اے اسماعیل، آج میں اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کروں گا تاکہ یہ ثابت ہو جائے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت بہت زیادہ ہے، میرے دل میں اسماعیل کی زیادہ عشق ہے یا اللہ کا عشق موجود ہے۔ آپ کے بیٹے اسماعیل فخر سے کہنے لگے، بابا، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا؟ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کا نبی قربان کرے، لیکن بابا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ بوڑھے ہیں اور مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، جب میرا گلا کٹے گا میں تڑپوں گا، آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ بابا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ لیں۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ کے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں اور چھری کو حضرت اسماعیل کے گلے پہ رکھتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کے یہ فرماتے ہیں، اے اللہ، دیکھ، اگر تم مجھے ہزاروں اسماعیل عطا کرتا
سب اسماعیل تیرے راہ پہ تیرے نام پہ قربان کرتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو پھیرنے لگے، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا جنت سے ایک خوبصورت جانور لے کے اسماعیل کی جگہ پہ پیش کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہوا، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرتے جیسے ہی چھری پھیری خون بہنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، اور جیسے ہی آنکھوں سے پٹی کو اتارا، کیا دیکھتے ہیں؟ اسماعیل صحیح سالم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور قربان گاہ میں ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا ہے۔ اور پھر آواز غیب آنے لگی، اے ابراہیم، تیرے اس عمل کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا، اور تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس دن کو عید قربان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، سلام ہو بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ پر، سلام ہو اللہ کے نبی حضرت اسماعیل پر۔